کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، ہماری تعلیم چل رہی تھی ماں باپ کے حقوق کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ قولا کریما کو آپ کو سمجھایا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جیسا کہ بہت قابل، بہت زیادہ ایسا آقا ہو جو انتہائی درجے کا بد مزاج ہو، ہر وقت غصے میں لال پیلا ہوتا رہتا ہے، ذرا سی بات پر غصہ اس کو آ جاتا ہے، اس سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ غلام اپنے آقا سے کیسے ادب سے بات کرے گا، کس قدر نرمی سے بات کرے گا، کس طرح سے اس سے پیش آئے گا۔ اس طرح اولاد پر لازم اپنے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، نرمی سے بات کرے، ان کے سامنے اپنی اونچی آواز بھی نہ کرے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی تم ماں باپ کے حق ادا نہیں کر سکتے ہو، اس لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو، جیسا کہ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر، امت پر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کتنی مرتبہ درود شریف پڑھ لیں مگر حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو درود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ توجہ فرمائیے، اللہ فرماتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو، ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا رہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، ہمیں اصل تو کہنا چاہیے کہ اصلی علی محمدin، میں درود و سلام بھیجتا ہوں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام سے بھی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے، ہماری ذات کیا ہے؟ عیوب سے بھری ہوئی ہے، ہم تو سراپا عیوب اور نقائص میں ہے۔ ہمارے اندر کیا صلاحیت طاقت ہے کہ ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں کے مطابق صلاۃ و سلام بھیجے۔ اس لیے ہم اللہ جل جلالہ سے کہتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہی اس بات سے واقف ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عالی کے موافق کیا چیز ہے، اس لیے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عالی کے مطابق جو صلاۃ و سلام ہو وہ نازل فرمائیے، جیسا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف میں فرماتے ہیں، لا اوصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، آپ کی تعریف تو آپ نے خود فرمائی ہے۔ تو ماں باپ کے سارے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے ماں باپ کے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میرے بندو تم میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو کہ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملا دیا کرے، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولوالدینا، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی، اور اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں رحم فرمایا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی ماں باپ کو خوش رکھتا ہے ان کو خوش رکھنے کی برکت یہ ہوتی ہے، اللہ تو خوش ہوتا ہی ہے، اللہ کی رضا تو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک لمبا قصہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ کل کی تعلیم میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔